الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غسل المیت و تکفینہ الفصل الاول۔ میت کے غسل اور کفن کا باب۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میت کو، مومن کی میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اور آج بڑا عجیب سا حضرت صاحب دور چل پڑا ہے، ہم خود تو نہا لیتے ہیں لیکن جب ہمارا عزیز فوت ہو جائے ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے۔ میت 4 گھنٹے پڑی رہتی رہی، غسال نہیں مل رہا جی، غسل دینے والا نہیں مل رہا۔ یار اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اسی طرح آپ غسل دے دیں اس کو۔ وہی باپ، وہی بیٹا جس سے آپ گلے مل رہے ہوتے ہیں، جس آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ سارے معاملات کر رہے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے اس سے دور دور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی ایسی جنازہ پڑھانا، غسل دینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں، نماز جنازہ، نماز عام بھی نماز پڑھاتے ہیں، تو نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں اپنے دروس کے اندر، مجھے تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ نماز پڑھاتے ہوئے، نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے۔ اس 30 سال کے دورانیے میں یہ ہماری ایک وہ روٹین بن گئی ہے۔ کوئی بھی میت میرے سامنے پڑی ہے، میرے وہ کیفیت نہیں ہو سکتی جو کیفیت ایک باپ کی اپنے بیٹے کی میت پر، ایک بیٹے کی اپنی باپ کی میت پر ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑے جنازے پڑھائے ہیں لیکن کسی جنازے کے اندر میرا جسم نہیں کانپا اور کسی جنازے پہ میں ایسے لرزا نہیں، لیکن جب میرے باپ کا جنازہ آگے پڑا تھا نہ میرے آنسو تھم رہے تھے، نہ میری زبان صحیح طریقے سے چل پا رہی تھی، اور جسم بھی یہ کیفیت تھی۔ اگر بیٹا جنازہ پڑھائے باپ کا، یا باپ پڑھائے جنازہ بیٹے کا، اور جس وقت اس کی یہ کیفیت ہوگی، اس کے آنسو چل رہے ہوں گے اور اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوگی، اور پھر وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، جی تو پھر حضرت ایمان سے بتائیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی یا نہیں؟ بیٹے کی میت پر باپ، باپ کی میت پر بیٹا، جو کیفیت، ماں پڑھی ہو چلو، بیٹی پڑھی ہو، اس وقت باپ پڑھائے نا جی، جنازہ کیوں نہیں باپ پڑھاتے؟ شوہر پڑھائے نا جنازہ، کیوں نہیں پڑھاتے؟ پڑھائیں یار، اس وقت پھر اللہ کی رحمتیں ایسے اتریں گی، پھر میرے نبی کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ جب وہ لوٹیں گے تو وہ بھی بخشا ہوا ہوگا، وہ بھی بخشا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں آپ حکم فرماتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ ہمیں کہیں جناب جنازہ پڑھائیں، غسل دیں، ہم حاضر ہیں، لیکن حضرت جو آپ کریں گے وہ کیفیت، وہ جو حالات ہیں وہ عام روٹین میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایک روٹین ہے، ہم ایک روٹین میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرم شریف کے اندر کتنے جنازے آتے ہیں؟ بے شمار جنازے، تقریباً ہر نماز کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے جی، ہر نماز۔ کیا حرم شریف کا بھی امام، ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے جی وہ سارے، کیا حرم شریف کا یا مسجد نبی کا امام وہ کیفیت ہو سکتی ہے اس کی، اس میت پر؟ کئی جنازے پڑے ہوتے ہیں، جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک روٹین ہے، روٹین چل رہی۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں تو آپ لازمی سیکھو یار۔ میرا بیٹا بڑا ہے، میں نے اس کو خود جنازہ سکھایا ہے، بلکہ میری جو کلاس کے ممبران ہیں یہاں پہ تشریف فرما اس وقت فجر کے، ان کو میں نے خود جنازہ پڑھانا سکھایا ہے۔ پہلے جنازہ سکھایا ہے، پھر جنازہ پڑھانا سکھایا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں حکم کریں گے ہم آ جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اپنی میتوں کے جنازے پڑھانے ہیں اور اس طرح پڑھانے ہیں، اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کی ہے، اس طرح پڑھاؤ، اس طرح دعا کرو۔ یہ ساری صورتحال ہم نے ان کو باقی ٹھیک ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے تو بھائی اجر پا لے گا، نہیں عمل کرتا تو ہم اس پر زیادہ کوئی اس کے اوپر زور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کروانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں بتانے کے لیے بھیجا ہے، ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما وما علینا الا البلاغ، محبوب آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ پہنچا دیں بس، باقی کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اس کی اپنی معاملات۔ مومن جب فوت ہوتا ہے، مومن سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مومن فوت ہو جائے تو اس کا غسل، اور یہ غسل نجاست نہیں ہوگا، یہ غسل جنابت کتنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جسم پلیت ہو گیا تو اس کو ہم جو ہے وہ میت کو غسل دینا، ایسا نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مومن کی زندگی اور موت میں نجس نہیں ہوتا۔ مومن زندہ بھی پاک ہے، مومن مرنے کے بعد بھی پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ کافر نجس ہے، وہ زندہ ہو تب بھی، وہ مر جائے تب بھی۔ ہاں جی، انما المشرکون نجس، قرآن 2 ٹوک میں بات کرتا ہے۔ کافر اور جانوروں کی موت اسے نجس کر دیتی ہے، مگر شہید کی موت، اس میں حدث بھی نہیں ہوتا، اس کا غسل بھی نہیں ٹوٹتا، شہید ہو گیا نا۔ اب شہید کے لیے حکم کیا ہے
اس کو کوئی کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو کوئی غسل نہیں دیا جائے گا، اس کا پروٹوکول ہے، اسی طرح اس کو دفنایا جائے گا۔ کل حشر والے دن وہ اللہ کا نام لیتا ہوا، تلبیہ پڑھتا ہوا وہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے یہ بندہ مومن اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا تھا۔ کل حشر والے دن یہ اس کا پروٹوکول ہوگا، اسی طرح اس کو ہاں جو اوپر جو خود وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے حفاظتی جو آلات ہوتے ہیں وہ اتار لیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو گارڈ شارڈ پہننے ہوتے ہیں وہ اتار لیے جائیں گے، باقی غسل کفن نہیں دیا جائے گا، اسی طرح اس کو دفنایا جائے گا۔ بندہ مومن کے لیے، مرد کے لیے 3 کپڑے جو سنت ہے، 3 کپڑے مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5۔ ایک ہوتا ہے کفن کفایت، مجبوری ہے، پیسے کم ہیں یا وہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے مرد کے لیے 2 کپڑے، عورت کے لیے 3 کپڑے۔ ایک ہوتا ہے جی کفن ضرورت، پلے کچھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے، اب کفن دینا ہے تو اب صرف دونوں کے لیے ایک چادر ہوگی جو ان کے پورے جسم کو لپیٹ دے گی۔ عن ام عطیہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن تغتسل ابنته فقال اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقبه قال أشعرناها إياه وفي رواية اغسلناها وترا 3 أو 5 أو 7 ووضعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وقالت فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها متفق علیہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ فرمایا کہ انہیں 3 بار یا 5 بار اگر مناسب سمجھو تو اسے زیادہ بار پانی اور بیری سے غسل دو، ٹھیک ہے جی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی صاحبزادی تھی حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ابو العاص کی زوجہ تھی۔ ان کا وصال ہوا تو حضور نے غسل کروایا حضرت ام عطیہ سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ 3، 5 یا 7 مرتبہ اس کو غسل دیا جائے، بیری کے پانی میں بیری کے پتے ڈال کے اس کو تھوڑا سا کوسا کر کے پھر اس کو دیا جائے۔ آخر میں کافور یا کچھ کافور ڈال دو، یعنی آخری مرتبہ جب پانی پھینکا جائے گا اس میں تھوڑا سا کافور ڈال دیا جائے۔ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو۔ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے ہماری طرف اپنی تہ بند شریف پھینکی، یعنی اور فرمایا ان کے کفن کے نیچے رکھ دو۔ ایک روایت میں کہ انہیں تاک 3 یا 5 یا 7 بار غسل دو اور داہنی طرف سے اعضائے وضو سے ابتدا کرو، جس طرح ہم وضو شروع کرتے ہیں اسی طرح غسل کی بھی ابتدا کی جائے گی۔ اور فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کیے جنہیں ان کے پیچھے ڈالا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ یہاں سے بات پتہ چلی کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دینا جائز ہے، ٹھیک ہے جی، سنت ہے، اس سے زیادہ دینا مکروہ ہے۔ دوسری بات کہ جو کافور کا حکم فرمایا گیا وہ پانی میں بھی ملا دیا جائے اور ویسے بھی لگا دیا جائے، دونوں صورتیں بالکل جائز ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی تہبند شریف دی ہے، اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اپنی قمیض مبارک بھی عطا فرمائی ہے۔ تبرک کے طور پر بزرگوں کے ناخون، بال یا اس طرح کے ان کے کپڑے ساتھ دفنانا یا اس کے اندر کفنانا یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ، عمرو ابن عاص اور دیگر صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن، بال اور تہبند شریف اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کے لیے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو ایک وہ ٹوپی بنوائی ہوئی تھی کپڑے کی، اس کے اندر آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے چند بال تھے، ہاں جی، وہ آپ نے رکھے ہوئے تھے، اور جنگ میں خود کی جگہ وہ ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اس طرح بے شمار ہمیں صحابہ کرام سے اس کی بات ملتی ہے۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ کوئی قرآنی آیات یا کسی کپڑے پر کاغذ پر لکھ کر میت کے ساتھ دفن کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے اور بلکہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے نا جی ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور سے اور حضور کے صحابہ سے بڑھ کے ذہین کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی بھی ماں کا لال شریعت کا لحاظ نہیں رکھ سکتا۔ ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں، نہ صحابہ سے بڑھ سکتے نہ نبی سے بڑھ سکتے، جو مرضی کر، اگر حضور نے کیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ اب وہاں پہ عقل کے گھوڑے دوڑانے ختم کر دیں،
اللہ نے حکم دیا 5 وقت نماز پڑھنی، کیوں پڑھنی جی، کس وجہ پڑھنی، سائنس کی کہندی ہے، دنیا کی کہندی ہے، سانو غرض ہی نہیں ہے یار، اس بات سے ہمیں غرض ہی نہیں. اللہ نے کہا بس ختم ہوگی بات، یہاں پر عقل کے دروازے بند کر دیے تھے. اللہ نے کہا 5 ٹائم نماز پڑھنی تو پڑھ لی، ختم، کوئی اس پر دوسری آرگیو نہیں. نہ ہم اس پر عقل لڑائیں گے، نہ اس پر ہم کو سائنس لڑائیں گے، سائنس کو سمجھ آئے نہ آئے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا، ہمارے لیے اتنا کافی. روزہ رکھنا ہے، سائنس کو سمجھ آئے نہ آئے، ہم سائنس میں ہمارا دین نہیں ہے، دین سے سائنس نے فیض حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن کے اندر سارا کچھ موجود ہے. آج ساری دنیا قرآن کی تصدیق کرتی پھر رہی ہے. آج ساری دنیا 1400 سال بعد مانتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ بالکل برحق ہے. ہم تو پہلے دن سے ہی ہم یہ بات مان رہے ہیں جناب اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا